رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، داد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضائے الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں تیسرا حروف داد ہے، اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور سنو، رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے، اتنی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نہیں لاتی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہے، پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔
गर्मियों में कूलर वाले कहते हैं हमारा सीजन आया है, एयर कंडीशन वाले कहते हैं हमारा बड़ा सीजन आया है, पंखे वाले बड़े मसरूफ हो जाते हैं, बर्फ वालों का काम चमक जाता है, वो कहते हैं वक्त आया है कमाने का। सर्दियां आती हैं तो कंबल वाले, हीटर वाले, बहुत सारे ऐसे काम है जो सर्दियों में चलते हैं। शादियां आती हैं तो शादियों का सीजन आता है तो कपड़े वालों का सीजन चल पड़ता है। आजकल कई इलाकों में फसल की कटाई हो रही है तो कई त्योहार उन इलाकों में फसल की कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं कि जनाब फसल कटेगी तो फिर शादी भी करेंगे, अब जनाब मोटरसाइकिल भी लेंगे। यानी कई कारोबार के सीजन आते हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि माल कमा लें। सच्ची बात यह है कि ऐ गुनाहगारों, तुम्हारे लिए रहमतों का सीजन आ गया है, बरकतों का सीजन आ गया है, मगफिरतें लूटने का सीजन आ गया है, नेकियों का रेट बढ़ा दिया गया है, अजर बढ़ा दिया गया। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया गया। मेरा और आपका जो खतरनाक तरीन दुश्मन है शैतान, उसे कैद कर दिया गया। कितना आसान कर दिया गया इबादत करना। रमजान की अहमियत समझने के लिए यही हदीस काफी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका मजमून है, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान होता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या कमाल की बात फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो अल्लाह करीम इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास ना अता फरमाता। ये आया इसीलिए है कि मैं और आप बख्शे जाएं, हमारी बख्शिश कर दी जाए, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। देखे ना, सारा साल मैं और आप दुआ करते हैं, या अल्लाह सुन ले, करम फरमा, हम पर रहमत फरमा, तौबा कबूल कर ले, मगफिरत फरमा दे। ये एक बंदे की रब की बारगाह में इल्तिजा होती है ना। मगर रमजान में मामला क्या होता है कि रमजान की रातों में आसमाने दुनिया से निदा दी जाती है, रहमत की सदा होती है कोई मांगने वाला कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। उधर से सदाएं लगाई जा रही हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए कि रमजान में मगफिरतें कितनी होती हैं। अहादीस में मजमून मिलता है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। डेली, रोजाना। फरमाया कि जब रमजान में जुमे का दिन आता है, जुमेरात की रात और जुमे के दिन हर लम्हे 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। और फिर फरमाया जब रमजान की आखिरी रात आती है ना, तो जितने पूरे महीने में बख्शे थे उसकी तादाद के मुताबिक उतने गुनाहगार और जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। हमारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, इतने लोग बख्शे जाते हैं। उसमें भी चंद बदनसीब होते हैं जो नहीं बख्शे जाते हैं। और उसके बारे में आपने सुन लिया शुरू में कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक और बर्बाद हो जाए। रमजान जो है ना, इसके 2 नाम हैं। आइए मैं इन 2 नामों के बारे में आपको कुछ बताता हूं ताकि एहसास हो कि रमजान आया क्यों है और हमने इसको गुजारना कैसे है। माह रमजान का एक नाम है माह सब्र और दूसरा नाम है मुआसात का महीना। अच्छा, सब्र का महीना, चले ये तो समझ आता है कि खाने पीने और हर वो चीज जिससे रोजा टूट जाता है उससे सुबह से शाम तक सब्र किया जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। माह मुआसात कहना तो इसका मुआसात किसको कहते हैं? हमदर्दी और गमख्वारी का महीना, भलाई का महीना। चूंकि रमजान में सारे मुसलमानों से, खासकर करीबी रिश्तेदारों से भलाई करने में ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। उलमाए किराम ने रोजा फर्ज होने की हिकमतों में एक हिकमत यह भी बयान फरमाई कि रोजा जो है ना, बेसिकली फक्र फाके का अमली तौर पर एहसास दिलाता है। प्रैक्टिकली पता चलता है कि फकर की जिंदगी कैसी है, फाके की जिंदगी कैसी है। यानी गुर्बत क्या है, किसी के घर में रोज फाके चल रहे हैं, ये आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि फाके में बंदा कैसा होता है, गुर्बत और फकीरी में कैसा होता है। अब जब बंदा रोजा रखता है और भूखा होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है और रोजाना रोजे रख रहा है,
اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدائے خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے ہاتھ میں آتے خرچ کر دیتا۔ اس کے رشتہ داروں کو بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ باہر آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتی اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا، پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی، اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا۔ اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، ارے اللہ کے بندو روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا، 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہیں، کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا، اب جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، وہ جو ٹور ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ڈھال ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کرے۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے اور اس سے یہ میسج لینا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے، کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی، پھر افطار ہوگا، پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ۔ کئیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، یہ دو
دو باتیں سوچنے والی ہیں. ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں, ہمیں ثواب پہنچائیں, ہمارے لیے دعائیں کریں, ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور ان اولاد کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے, آج میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی عزت دی ہے, کوئی دولت دی ہے, کوئی شہرت دی ہے, کوئی بھی مقام ہے میرے اور آپ کے پاس, یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں. انبائی ہے, یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے نا بچے کی انباری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنا ثواب پہنچاتا ہے, وہ انہیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے, وہ انہیں کتنا راضی کرتا ہے. میرے وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں, خدا راہ میں ماں باپ کی خدمت کیجیے. بعض اوقات اب حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارا ایک نعرہ ہے اور بالکل صحیح نعرہ ہے, ہر صحابی نبی, صحابہ سارے جنتی. مگر کچھ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوئے جو آنے والوں کے لیے بڑے سبق آموز ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی, بڑے کمال کے صحابی, بڑے عبادت گزار صحابی. ان کی وصال کا وقت قریب آ, ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں ہیں, سکرات کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں. پیارے آقا کو پیغام بھجوایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی, حضرت صہیب رومی اور حضرت سیدنا عمار, ان تین صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو. اچھا, یہ کلمے کی تلقین کا جو شرعی مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں, ہماری فیملی میں کسی کا آخری وقت آ جائے, سکرات کا عالم ہو, تو اب اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھو, بلکہ اس کے پاس جا کر بلند آواز سے کلمہ پاک پڑھنا. اصل میں جو وقت ہوتا ہے نا سکرات کا, وہ بڑی تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے, بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس وقت بندے کی زبان سے کوئی الٹا نہ نکل جا رہا ہے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ, یا میں کلمے کو نہیں مانتا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے. تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ میت کے پاس جائیں اور بلند آواز سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے اسے توفیق دی تو وہ خود بھی پڑھ لے گا. تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ صحابہ گئے اور انہوں نے کلمہ پاک پڑھنا شروع کیا, مگر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رائٹ اوے فوراً یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ایک مرنے والے کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا, اور اس کی رپلائی میں نبی پاک سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ جی حضور والدہ زندہ ہے, کافی ضعیف ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کمال شفقت والا انداز دیکھیں, فرمایا انہیں جا کر کہو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں, ورنہ گھر پہ ٹھہرے, میں خود آ رہا. یہاں پہ یہ درس ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. بے شک آپ کتنی بڑے ہو گئے ہو, آپ کا کوئی مکان بھی ہو گیا ہو, لیکن اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور ادب سے پیش آنا. یہ آج کل کے نوجوانوں کو بات سیکھنی ہے کہ آج اگر کچھ پیسہ آ جائے یا کسی آفس میں باس بن جائیں یا سیٹ ہو, تو ہمارے پاس ملازم میں بعض اوقات سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں, سفید بالوں والے, ہمارے والد کی جگہ پر لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی ہمارے آس پاس سے گزرتا ہے, عمر میں ہم سے بہت بڑا ہے, لیکن چونکہ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے, مقام یا طاقت آپ کے پاس زیادہ ہے, تو اس کے ساتھ بدتمیزی والا برتاؤ کرتے ہیں, اسے حقیر سمجھتے ہیں. نہیں جناب, جو اسلام میں برا ہوا ہے نا, روایتوں کا مضمون ہے کہ اسے جہنم کا عذاب دینے میں اللہ کو بھی حیا آتی ہے, اور آج بوڑھے لوگوں کو لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب ہیں, کونین کے والی ہیں, ساری دنیا جن کے غلام ہے. آقا فرما رہے اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہوں, ورنہ میں تشریف لا رہا ہوں, کرم فرمائیں گے. صحابی رسول گئے, مگر وہ بھی صحابی کی ماں تھی رضی اللہ تعالی عنہا, کہتے نہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خود حاضر ہوں. وہ حاضر ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی والدہ سے سوال کیا, اے ام علقمہ, تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے, کیسا بندہ ہے؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. حضور وہ تو بہت نیک ہے, روزہ دار ہے, نمازی ہے, نیک ہے. نہیں, یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ روزہ دار ہے, صدقہ کرنے والا, نمازی, ماں کہہ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟
حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. ماں کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں. کیا وجہ ہے اے ام علقمہ، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا، بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں دے آؤ. آپ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ علقمہ کو جلا دے. کہ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام علقمہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا نا تو علقمہ تو کس سے زیادہ بڑے عذاب میں جدے گا. دیکھو ماں ہوتی دل دکھا ہوا تھا، مگر ماں کہتے حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے بلال جاؤ اب جا کر علقمہ کو تلقین کرو، اب جا کے کلمہ پڑھاؤ. پھر صحابی رسول جاتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوئی. تھوڑی دیر بعد انتقال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جنازہ پڑھانے جاتے ہیں اور جنازے پر جا کر جنازے سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک بہت مختصر اور جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے اے گروہ مہاجرین و انصار، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل نہ اس کے نفل قبول فرمائے گا نہ اس کا فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا. صحابی رسول ہیں مگر کیفیت کیا ہے کہ ماں ناراض، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو. یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ آج شادی ماں ہی کرواتی ہے، مگر اس شادی کے بعد لوگ اپنی ماں کو ہی بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ہی برا برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو ہی اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ روایتوں کا مضمون ملتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، برے خاتمے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس بندے کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض. تو خدارا ماں باپ کو راضی رکھنے والی ہماری عادت ہونی چاہیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہماری شریعت کا حکم ہے. میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سناتا ہوں. اللہ قریب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے اور اس کا پیٹ پہ رہنا اور دودھ چھپنا 30 مہینے میں ہے. اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق کی تاکید فرمائی اور پھر ماں کو الگ خاص کر کے اسپیشلی بیان کیا، کیونکہ ماں جو بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، اس کی سختیوں تکلیفیں جو حمل کے دوران ماں نے اٹھائی اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلایا، اور اس کے بارے میں اس کا جو حق ہے وہ اور اعظم ہو گیا اور بڑھ کر ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ نے ماں باپ کے حق کو پتہ ہے کیسے بیان کیا؟ شکر مجالا میرا اور اپنے ماں باپ کا. یعنی اللہ کریم نے اپنے ہمارے ماں باپ کا شکر اور حق بجا لانے کی ہمیں تاکید فرمائی. یہ کتنی بڑی بات ہے اور ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ماں کی بات ہو گئی نا، اب ذرا والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت، اور اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے والد کی معصیت میں. یعنی والد کی نافرمانی ایسی ہے کہ گویا بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ بھی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ. بس یہ ایک جملہ یاد کر، ماں باپ راضی اور رب راضی، ماں باپ ناراض رب ناراض. اچھا پھر بڑی خوبصورت حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کی کہ حضور عورت پر سب سے بڑا حق کس کا؟ فرمایا اس کے شوہر کا. اور فرمایا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا. بات سمجھنے والی ہے کہ ہم پر دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے. ایک اسامی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے.
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میں حسن سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں سے۔ کیا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ کیا حضور پھر؟ تیری ماں۔ کیا حضور پھر؟ فرمایا تیرا والد۔ اٹ مینس ٹاپ آف دا لسٹ، اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو ماں کا اور والد کا، پھر باقی لوگوں کی باری آتی ہے، مگر ہماری زندگی کی لسٹ میں ماں باپ کی باری شاید سب سے آخر میں آتی ہے۔ پہلے دوستوں کا حق ہے، فیملی، اپنے بیوی بچوں کا حق ہے، اپنے گاہکوں کا، کسٹمر کا بڑا خیال ہے، دوستوں کے لیے جان حاضر ہے، ماں باپ کے لیے کچھ بھی وقت نہیں ہے، حالانکہ شریعت یہ سکھاتی ہے۔ اچھا، اس حدیث پہ بھی سبحان اللہ علماء کیا خوبصورت بحث کرتے ہیں کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کہا، 1 بار والد کہا، یہ ایسے تو نہیں کہا۔ نبی پاک کا تو ہر لفظ حکمت بھرا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایسے ہی نہیں کہا 3 بار ماں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کی شرح بیان کی۔ علماء کہتے ہیں ماں کے بچے پر 3 حق، پہلا اسے پیٹ میں پالا، دوسرا ولادت کے وقت بڑی موت کے قریب سے ہو کر آئی، تکلیف اٹھائی۔ کتنی مائیں ہیں جو بچے کو پیدا کرتے ہوئے دنیا سے چلی جاتی ہیں، بالکل موت کے منہ سے ماں واپس ہوتی ہے نا۔ تیسرا حق کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ فرمایا ماں کے 3 احسان ہیں، والد کا 1 احسان ہے کہ وہ پرورش کرتا۔ اچھا، پھر بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی کہ یہ نہ ہو کہ بندہ والدہ کی تو بڑی خدمت کرے، والدہ کی تو بڑی عزت کرے، والد کو پورا پوچھے کہ بھئی ماں پر 3 بار حق ہے۔ نہیں، اس میں بھی علماء نے کیٹیگرائز کر دیا، تطبیق کر دی۔ فرمایا خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے اور عزت جو ہے وہ والد کی زیادہ کرے۔ یہ 2 آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بھی خیال رکھنا۔ یا یہ بھی ہو جاتا ہے ایک بچہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، باپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، باپ سے بڑی محبت ہے، ماں سے نفرت نہیں۔ یہ دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور ان کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اچھا، یہ میں نے حدیثیں سنائیں، ابھی اور بھی واقعات کچھ سنیں گے، حدیث سنیں گے، لیکن یا میں ماں باپ سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، جو اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھا دیں، تو بیسیکلی فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اگر میرا بچہ قرآن و حدیث سیکھے گا تو میرا فرما بردار ہو جائے گا، کیونکہ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، جب وہ حدیث پڑھے گا تو حدیث کہے گی کہ ماں باپ کی زیارت کرو، محبت کے ساتھ حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو میں اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دوں، دین میرے بچے کو میرے حوالے کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں بچہ فرما بردار نہیں ہے، بچہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، بچہ ہمارے لیے فکر نہیں کرتا۔ آپ نے خود اپنے بچے کو جو دین سے دور کیا، ایکچولی وہی وہ آپ سے دور ہو گیا۔ اگر آپ اللہ رسول کا اسے سچا سمجھ والا بنا دیتے، قرآن و حدیث پڑھانے والا بنا دیتے، تو وہ بچہ آپ کے ہاتھ چومتا، آپ کا ادب کرتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ماں باپ کا احسان مانو، حدیث کہتی ہے ماں باپ کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ماں باپ کو آج سمجھنی ہے، یہاں ماں باپ بھی موجود ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بدقسمتی سے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہنے والے لوگ موجود، پتہ نہیں کیسے زبان اٹھتی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور اپنی ماؤں کو برا بھلا کہتے، آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ ماں باپ کو برا بھلا کہتے۔ اچھا، پھر خود نہیں کہتے، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ وہ فرما بردار بچہ ہوتا ہے جو بعد میں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دلوائے۔ تو کسی نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دو۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے دوست رکھے ہیں، ایسی گیدرنگ رکھی ہے، جو ایسی زبان رکھی ہے کہ اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، اس کی والد کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور بدلے میں کیا وہ پھول کا گلدستہ پیش کریں گے؟ وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے، وہ تمہارے والد کو گالی، مرحوم تمہارا باپ قبر میں ہے اور تم کام ایسے کر رہے ہو کہ لوگ تمہارے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ یا اس اولاد کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنی زندگی ایسی گزارتی ہے کہ لوگ اس کے اعمال سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ کیسا بچہ ہے، ان کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی۔ یعنی آج تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب تم زندگی ایسی گزار رہے ہو کہ لوگ تمہارے ماں باپ کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ اس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یار کیا شاندار تربیت کی ان کے ماں باپ نے،
کیسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، صدقہ جاریہ بنا کر گئے اپنی اولاد کو. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. حق ہے ماں باپ کا انتقال کے بعد اولاد پر کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ لوگ اس کے ماں باپ کو دعائیں دے، نہ کہ برا بھلا کہے. یہ بات سیکھنے والی ہے کہ زندگی میں تو خدمت کرنی ہے. ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر حق ہے کہ بیٹا ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے ثواب بھیجے. اور یہ ثواب انہیں کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو کچھ روایتیں سناتا ہوں کہ امامات کے انتقال کے بعد جو یہ ثواب ہے نا، یہ کیسے پہنچتا ہے. بہت پیاری حدیث پاک ہے. بے شک سب نیکوکاریوں سے بڑھ کر نیکوکاری یہ ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ فرزند اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہاں، یہ بڑا مسئلہ. ادھر ماں کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے رابطہ ختم. اب ہمارا کیا کام ماموں سے، ہمارا کیا کام ننیال والوں سے. ماں چلی گئی، اب ختم، خالہ ماموں سب کو بھول گیا. ادھر والد کا انتقال ہوا، ددیال والوں سے رابطہ ختم. اب چچا زاد، بھائی، تایا، ان سے ہمارا کیا کام، باپ چلا گیا. اچھا، پھر باپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ والد صاحب کی دوستی تھی، نماز ساتھ پڑھتے تھے یا بہت اچھا برتاؤ تھا، آنا جانا تھا، بیٹا انہیں بھی بھول جاتا ہے. ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں ایسی پوری خاتون ہوتی ہے جو ماں ان کے ساتھ بڑا پیار رہتا تھا، اب ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں جناب. یہ حق ہے ماں باپ کا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے سہیلی اور ان کے دوستوں کے ساتھ، ہاں عورت اگر ہے تو وہ پردے والا معاملہ رکھنا ہے، لیکن خدمت میں ان کو یاد رکھے کہ میری ماں جو تھی عید والے دن فلاں کو تحفہ بھجوانی تھی، چلو میں اس کو تحفہ بھجاؤں. میرے والد کے وہ دوست تھے، اب اگر وہ سامنے آ جائے تو بندہ کھڑے ہو کے ملے، اس کا ہاتھ چومے، اس کو یاد دلائے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کی آپ یادگار ہیں. انشاءاللہ یہ نیک عمل دو فائدے ہوگا. ایک تو اس نیک عمل سے آپ کی والد اور والدہ کی روح خوش ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مرد یا وہ جو خاتون ہے ان کو پتا چلے گا کہ ماں باپ نے تربیت کتنی اچھی کی تھی، ان کے بیٹے مرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے ماں باپ کو سکون پہنچائیں. سبحان اللہ. ایک دو اور باتیں بھی سن لیں کہ یہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد درجے کیسے بلند ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک اور بات پہلے بتاؤ، ماں باپ کے فضائل تو سنتے ہی رہتے ہیں، اور جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو خیال بھی آتا ہے پہلے تو میں ان سے بات کر لو جن کے ماں باپ زندہ ہے. یقین مانے آپ بہت لکی، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھو ان سے جن کا والد چلا گیا. اب جب مشکل آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. کس کے پاس جاؤ دعا کرانے، کس کو کہوں میں پریشان ہوں. بندے کو بڑی تنہائی فیل ہوتی ہے، خاص طور پہ غم میں اور خاص طور پہ خوشی میں. کیونکہ جب کوئی بڑی خوشی ملتی تھی تو بھی ماں کے پاس جا کر دعائیں لیتے تھے، ماں اور دعائیں دیتی تھی، والد کو بتاتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا. یہ ماں باپ بھی کمال لوگ ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، حسد نہیں کرتے. دنیا میں یہ واحد رشتہ ہے جس میں حسد نہیں ہے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، دنیا سے کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ سے آگے کوئی نکل رہا. ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ خوش رہے. یہ کمال رشتہ ہے، بے لوس رشتہ ہے. خوشی میں جاتے تھے تو دعائیں دیتے تھے، غم میں جاتے تھے تو تسلی دیتے. اب کس کے کاندھے پر سر رکھ کر بات کریں، اب کس کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لیں. نہیں ہمارے پاس ماں باپ، مگر میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ ہیں، خدا نے ان کی قدر کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھا کرو، یہ تمہیں اپنے زندگی بھر یاد آئیں گے. اور ہم میں کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو ماں باپ سے بات کر رہی ہوتی ہے نا تو قبرستان جانا پڑتا، ان کی قبر پہ جا کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. ان کی قبر پر جا کر کہنا پڑتا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں. ہاں ماں باپ تو ان کی روحیں تو سن رہی ہے نا، اور نیک ماں باپ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا بھی کرے گے. لیکن تمہارے پاس تو تمہاری ماں ہے، تمہارے پاس تمہارا والد ہے، اس کا دل خوش کر لو، اس سے دعائیں لے لو. حدیث پاک میں آتا ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے عرض کی حضور کوئی 100 بار دیکھ لے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی 100 بار دیکھ لے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اللہ اکبر و اطیب حدیث کا مضمون ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ذرا غور سے سننا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. سچ بتاؤ خدمت کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟
دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ ارے آقا نے تو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ جو خدمت گار ہوگا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو جائے، نہیں کرتے خدمت، نہیں ہے ٹائم۔ ماں باپ کو کہتے بے پر ٹائم نہیں، میں دوستوں میں جا رہا ہوں، اپنا کام خود کر لو۔ ایک اور بار بتاؤ، خوش نصیب بچہ پتہ کون ہے؟ کہ جس کے ماں باپ نے اس کو خدمت کا موقع دیا۔ واللہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اب اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ ان کو تمہاری خدمت چاہیے، تمہارے پیسے چاہیے، تم سے کوئی ہیلپ چاہیے۔ واللہ تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں، تمہارے نصیب جاگ گئے ہیں، کیونکہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو خدمت لینے سے پہلے ہی دنیا سے چلے، بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے گئے۔ ارے بچوں کو تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کرنے کا۔ اگر آج تمہیں موقع ملا ہے تو دیکھو اس سے جی نہ چرانا۔ آج اللہ نے تمہیں سمجھ لو تمہارے گناہوں کے کفارے کا موقع آ گیا ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اگر ان کو ہاسپٹل لے جانا ہے، ان کو دوائی چاہیے، ان کی طبیعت خراب ہے اور تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، اس پرابلم پر انجوائے کرو کہ مالک تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے، انہوں نے تو میری کتنی خدمت کی۔ مگر آج اولاد کہتی یہ میرے پیسے یہ آپ کے ہیں، ابو میں نے کمائے، ہم نے کیا کیا ہے؟ باہر کو دن دن کر لوگ پیسے دیتے ہیں۔ ارے تجھ ایسی اولاد پر میرا اور آپ کا والد بھی جب ہم پیدا ہوتے اور کہہ دیتا کہ تیرے یہ ہے یہ میرے ہے، ہم تو بے لباس ہی رہ جاتے، ہاں ننگے پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر۔ کس نے پہنائے کپڑے؟ ہمارے ماں باپ نے پہنائے۔ کس نے کھلایا کھانا؟ ہمارے ماں باپ نے۔ ارے ایک ایک قدم چل کر انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نے اپنے کئی لقمے روکے ہوں گے، کئی خواہشیں روکی ہوں گی کہ بیٹا یہ فنا کھلونا مانگ رہا ہے، بیٹا فنا چیز مانگ رہا ہے، اس کو دے دیتے ہیں، ہم اپنا آج یہ خرچہ نہیں کرتے، اپنی پسند کے جوتے نہیں دیتے، اپنے بچے کو دلاتے ہیں۔ ارے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ آج تیرے بس آ گیا تو کہتا یہ میرا، یہ باپ کا ہے؟ نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا۔ میں خود بھی تو اپنے ماں باپ کا، خدا نہ اپنے ماں باپ کو کبھی یہ فیل نہ کروانا کہ یہ میرا ہے۔ نہیں، ان کو یہ آخری عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، ان کو یہ آنر فیل کرواؤ، یہ عزت انہیں دو کہ حضور جو بھی میں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ وہ لے کے نہیں چلے جائے گا ماں، لیکن وہ عزت فیل کرے گا، بڑھاپے میں اسے عزت دو۔ اور اب جن کے ماں باپ چلے گئے اب آپ کیا کر سکتے؟ حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو بیٹا ماں باپ کی زندگی میں فرما برداری نہیں کر سکا نا، اب وہ ان کے جانے کے بعد خوب ایثار ثواب کرے، خوب دعائیں کرے، ان کو خوب ایثار ثواب کرے۔ اللہ کریم اس مرحوم کی روح کو اپنے بچے سے خوش کر دیتا، وہ فرما بردار مانا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، مرنے والوں کو ثواب کا انتظار کتنا ہوتا ہے اور ان کو ثواب ملتا کیسے ہے، ذرا یہ سن لو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرو۔ روایتوں کو مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ چیک کرو تمہاری دعاؤں میں تمہارے ماں باپ ہیں کہ نہیں۔ ہمیں تو قرآن دعا سکھاتا ہے، آئے ہائے کیا دعا ہے قرآن کی۔ اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اے مالک اب کو تیری رحمت کے حوالے، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ اور روایتوں میں آتا ہے بعد موت میت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان قبر میں چلا گیا، اپنی کرنی کا پھل بھگت رہا ہے، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ کس سبب سے میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ اس سے کہا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے اس سبب سے۔ ارے یاد تو رکھو اپنے ماں باپ کو، وہ بیچارے قبر میں پڑے ہیں، اب تم کیا نہیں سکتے ہو، دعا تو کرو ان کے لیے، ثواب تو پہنچاؤ۔ تمہاری ہر دعا ان کے درجے بلند کر رہی ہے۔ سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میری والدہ کا، حضرت سعد نے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کا نام ہی ہو گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ پانی کا صدقہ کرو اپنے ماں باپ کے لیے، وہ صدقہ کرو جو باقی رہنے والا ہے، کنٹینیو رہنے والا ہے۔ ایک اور بات پتہ چلی اس حدیث سے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جس صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور نبی پاک نے بتا رہا ہے۔ ان وسوسوں میں نہ آیا کریں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بھائی مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا ہے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ بھائی ان کو نہیں پہنچانا، ہمارے مردوں کو نہ پہنچائیں،
ہم انشاءاللہ نبی پاک اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کو قیامت تک کا ثواب جاریہ پہنچائی اسراف۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تربیت فرمائی۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے۔ جب بھی صدقہ کرے نا یہ مشورہ یاد کر لیں، آپ نے مسجد میں پیسے دینے، مدرسے میں دینے، دین کے کسی کام میں دینے، کسی غریب کی مدد کرنی، ماں باپ چلے گئے، اب آپ وہ صدقہ ماں باپ کی نیت سے کریں۔ اب وہی سیلفشنس بعض اوقات آتی ہے، پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ ارے یہ میری اور آپ کا کام ہے کہ ہماری جیب میں 500 روپے ہوں، کسی کو 500 دے دیں گے تو اگلے کو نہیں دے سکیں گے۔ میں یہاں کسی کو کہوں یار 10,000 روپے ہیں بیٹا یہ بانٹنا شروع کرو، تو پیچھے والوں کو ٹینشن ہوگی کہ یہ تو تھوڑے میں ہی ختم ہو جائیں گے، ہماری تو باری نہیں آئے گی۔ میری آپ کی جیبیں تھوڑی ہیں، میرے آپ کے پاس خزانے تھوڑے ہیں، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، وہ ازل سے بانٹ رہا ہے، قیامت تک تقسیم ہوتے رہیں گے، بلکہ بعد میں جنتیوں کو تقسیم ہوں گے، اس کے خزانے کب نہیں ہونے۔ تو سنو، اللہ کے حبیب فرماتے جب بھی صدقہ دینا ہو اپنے ماں باپ کی طرف سے دیا کرو، اس کے ماں باپ کو بھی اجر ملے گا، صدقہ دینے والے کے صدقے میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اپنا تو گیا ہی کچھ نہیں نا، ماں کو ثواب مل گیا۔ آئے ہائے، اللہ کرے کبھی کبھی آپ کو یاد آیا کرے ان کی ماں باپ چلے گئے نا، ہمیں کیا ہوتا ہے یار عید کا دن ہے، ماں باپ کو جوڑا دلوا دیں، ماں کو کوئی تحفہ دیں، کوئی خوشی ملے تو ماں کو تحفہ دوں، کرتے بھی ہیں۔ اب ماں نہیں ہے، اب خوشی ملی، عید آئی، ربیع الاول آیا، بارگاہ شریف آئی، شب برات آئی، تو تمہیں ماں یاد نہیں آئی، تمہیں والد یاد نہیں آیا؟ ارے کوئی صدقہ کرو نا ماں کے نام پر، کہ چلو جتنے پیسے کا سوٹ دلاتا، ایکر دلاتا، عیدی دیتا، اتنے پیسے اللہ کے گھر پہ ڈال دوں کہ یا اللہ یہ میرے ماں کے اصالے ثواب پہ، ماں کو 12 ربیع الاول کا تحفہ پہنچے گا، ماں کو شب برات کا تحفہ پہنچے گا، مرحوم والد کو یہ تحفہ پہنچے گا۔ یاد رکھا کرو اپنے مرحومین کو، وہ منتصر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں نے آج پڑھی، اللہ اکبر، سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہے کہ جب فوت شدہ کے اہل خانہ سے کوئی صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے نا، تو اس کے ایصال ثواب کو پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ واٹ از دا پروسیجر سنو، حدیث کا خلاصہ ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک نورانی تھال میں اسے رکھ کر اس جو مرحوم ہوتا ہے اس کی قبر پر سرہانے لے جا کر اسے پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تیرے فلاں عزیز نے تجھے یہ تحفہ بھیجا۔ میں اور آپ کوئی کسی کو گفٹ بھیجے لاہور نے تو کوریئر سروس والا پہنچاتا ہے نا۔ سنو، ایصال ثواب جبریل امین لے کر جاتے ہیں۔ تصور کرو میری ماں کے پاس جائیں اور کہیں تیرے بیٹے نے بھیجا، میرے مرحوم والد کے پاس جائے، جبریل امین کہے تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے، کتنی روح خوش ہوگی کہ بیٹا بھولا نہیں ہے۔ مگر کئی بیٹے ایسے جو بھول گئے، کئی اولاد ایسی ہے جو اپنے مرحوم باپ کو بھول گئی ہے، نہیں کرتی ایصال ثواب، خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ایصال کدھر سے کریں گے؟ ارے یاد رکھو، انہوں نے ہر دن یاد رکھا تھا، ہر شب میں یاد رکھا تھا، ہر خوشی میں یاد رکھا تھا۔ سنو، جبریل امین تھال لے کر جاتے ہیں، کہتے تیرے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ تو مرحوم قبول کر لیتا ہے، اس پر خوش بھی ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس کی قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے ثواب بھیجا ہے، میری بیٹی نے ثواب بھیجا ہے، میرے رشتہ دار نے، میرے پوتے نے ثواب بھیجا ہے۔ اور سنو، آقا فرماتے اس کے پڑوسیوں میں جسے اس جیسا تحفہ نہیں ملا ہوتا وہ غمگین ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے مرحوم کے برابر والی قبر والے کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے مرحوم کو نہیں مل رہا، اور وہ غمگین ہیں، وہ منتصر ہیں کہ میری اولاد کیوں نہیں بھیج رہی۔ ایصال ثواب کیا کرو، اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کی، اللہ کرے کہ جب بقرعید کے دن آئے اللہ آپ کو اور نوازے، اپنی قربانی بھی کیا کرو، اپنے ماں باپ کے نام کی نفلی قربانی کیا کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کی قربانی کی اس کو پورا ثواب ملے گا، میل کو بھی ملے گا، اور ان دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اس کی روح کو کہا جائے گا بے شک فلاں نے تیری طرف سے قربانی کی ہے اور صدقہ دیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی تو کرنی ماں باپ کی طرف سے چاہیے، فرض واجب کے بعد ساری نیکیاں ماں باپ کی طرف سے کرو، امری فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے، فرض ادا ہو گیا، اب نفلی کر رہے ہیں نا، ماں باپ کی طرف سے کرے، فرمایا جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، حج کرنے والوں کو 10 حج کا ثواب ملے۔ میرا تو حج ہی ملٹیپلائی ہو گیا۔ یہ ہے ماں باپ، ثواب کا میٹر بڑھانے والی چیز شخصیات ہے۔ اچھا، زندگی میں دیکھا حج کا ثواب، ایک روایت میں ہے اب ماں باپ چلے گئے، کبھی کبھی خیال آتا نا یار حج کا ثواب چلا گیا،
فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا، ان کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ مگر یہاں نہ زندگی میں ماں باپ کو قائم کرتے ہیں، نہ مرنے کے بعد انہیں یاد رکھ۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری مغفرت کا سامان ہے، ان کی دنیا میں بھی خدمت کریں اور مرنے کے بعد خوب انہیں ثواب پہنچائیں۔ اور ایک اور مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کریں نا، اپنی اولاد کے سامنے کریں، بلکہ اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں کہ بیٹا یہ پیسے دے کر آؤ دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے، یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں بیٹا اپنے دادا دادی کے لیے، یہ بیٹا یہ جو نیک کام ہے نا یہ ذرا میرے امی ابو کے نام پر یہ صدقہ کر دو۔ کیوں؟ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ دیکھو میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھ رہا ہوں، میں مر جاؤں تو تم نے یاد رکھنا ہے مجھے، تم نے بھی مجھے میرے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم نے خاندانوں میں ڈائیورسٹی کر دی ہے، یہ مسئلہ آخری سمجھ لو، اور یہ بڑا پرابلم ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے خاندان کے نیکی کے کام یہ ہم نے سونپ دیے اپنے بزرگوں کو، ہیں بھائی آپ کی زکات وہ میرے دادا دیتے ہیں، اچھا آپ کا صدقہ وہ دادا جی کا، سارا ڈپارٹمنٹ چیریٹی کا ان کے پاس ہے، اچھا نیکی کا کوئی کام وہ دادا حضور کرتے ہیں۔ نہ بچوں کو پتا، نہ نوجوانوں کو پتا، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان سے کتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے دو پرابلم سمجھنا، ایک تو اماؤنٹ نہیں پتا ہے کتنا جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، دوسرا یہ بھی نہیں پتا کدھر جا رہا ہے۔ عاشقان رسول کی طرف بھیج رہے ماشاءاللہ ہمارے خاندان والے، غوث پاک کو ماننے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، سرکار کا میلاد بنانے والے۔ اب ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہا کم کرو کاروبار، یہ سارے رہتے ہو گئے ریٹائر، اب نیکی کے کام ہم سارے کریں گے۔ ایک طرح تو ٹھیک ہے مگر اس کا نقصان بتاتا ہے، آپ نے دنیا سے نہیں جانا، جیسے ہی دادا صاحب دنیا سے گئے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے تھے، کس کو دیتے تھے۔ اب ان کی مرضی ہوگی تو دیں گے، ان کی مرضی ہوگی تو نہیں دیں گے، جدھر دماغ چلے گا ادھر دیں گے۔ جو نیکی کے کام دادا حضور نے یا والد نے کیے تھے پتہ ہی نہیں بچوں، یہ نہ کیا کرے، یہ ہم خود اپنی نیکی کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں، آپ کے صدقہ جاریہ والے کام جاری رہیں، یہ نیکی کے کام اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں، ان کے سامنے مشورہ کریں کہ دیکھو بیٹا ہماری زکات اتنی نکلتی ہے، ہمیں پوری زکات دینی ہے، میں اپنی زکات یہاں دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے یہ اداروں کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ جب میری آنکھیں بند ہو میرے بچوں کو پتا ہو کہ میرا والد کیا کرتا تھا، میں اس کو کنٹینیو کروں۔ ہم تو اپنے دماغ میں ساری باتیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کام اپنے ماں باپ کے لیے اچھے ڈبل کام ہے، ایصال ثواب والا کام بھی بچوں کے سامنے کریں، اور ماں باپ زندہ ہے نا تو اپنے ماں باپ کا ادب بھی اپنے بچوں کے سامنے کرے۔ جب والد کھڑا ہو کے دادا کا ہاتھ چومے گا نا، جب والد کھڑا ہو کے بچے کی دادی کا ہاتھ چومے گا اور عزت سے ان سے بات کرے گا، تو بچہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے۔ بیٹا ہی ماں باپ سے لڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ بوڑھے ہو گئے، پریشان کرتے ہیں مجھے، میری پرائیویسی برباد کر دی ہے، بچہ تیار ہو رہا ہے کہ مجھے بھی بڑے ہو کے ابو سے بات ایسے ہی کرنی ہے، ابو بھی تو دادا سے ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ وائس ورثہ ہے، یہ صلہ ملتا ہے دنیا میں۔ جو زندگی میں ماں باپ کا عدم کرتا ہے اللہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ باتیں ہم سمجھ جائیں، اپنے ماں باپ کی قدر بھی کریں اور خوب ماں باپ کو ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ اس سے ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کی قبر میں بھی اللہ نے چاہا نور علی نور ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب خود سوچیں، مجھے احساس بھی ہو رہا ہے کہ شاید بہت سارے والدین کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش یہ بیان میرا بیٹا سن لے، کاش یہ بیان میری بیٹی سنے۔ ہو رہا ہوگا نا یار، وہ سنیں گے تو کتنا ان کو پتا چلے گا کہ شریعت کتنا ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے۔ ہم یہی تو آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک ماحول میں بات، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ماں باپ سے ابے تبے کر کے بات کرنے والا اچانک ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے، ادب سے کھڑا ہونے والا بن جاتا ہے۔ اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا بس میں نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، مدنی قافلے میں گیا، قرآن و حدیث پڑھی تو پتا چلا کہ ماں باپ کے آداب کیا ہے۔ تو اگر دوبارہ وہ جملہ کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دوبارہ آ گئے، جملہ یاد کر لو، تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین تمہیں تمہاری اولاد تمہارے حوالے کر دے، وہ تمہاری اولاد فرما بردار بنا دے گا۔ اور اگر تم دین سے اپنی اولاد کو روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہی تم سے دور چلی جائے۔ وہی جملہ آتا ہے نا کہ جب دنیا میں کوئی ترقی کرتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے مگر میجورٹی کے لیے، جب دنیا میں کوئی بڑی ترقی ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں یار اولاد ناراض نہ ہو جائے، اور جب کوئی دین میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے نا
है आलिम मुफ्ती, तो वो औलाद डर रही होती है कि माँ बाप नाराज ना। आपने ये सोचना है कि किसने अपने बच्चे को तरक्की करवानी है, दीन की तरफ अपने बच्चों को लाएं। इंशाअल्लाह ये बच्चे जिंदगी में भी आपका अदब करेंगे और मरने के बाद भी खूब आपको सवाब पहुंचाएंगे। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की जिनके हयात हैं खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है कि बेशक तुम में से बरोज़े कयामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। बज़ाहिर तो ये बड़ी मुख्तसर हदीस है, लेकिन इसके पीछे जो इनाम है, जो रिवॉर्ड है, अगर इस पर तवज्जो दें तो समझ आएगा कि ये कितना बड़ा इनाम है। मुझे बताइए ना, महशर का दिन ये कितना मुश्किल दिन होगा। सूरज सवा मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, पुल सिरात से गुजरना होगा, नामा अमाल खुलने होंगे, अमाल तोले जाएंगे, कितनी डिफिकल्टीज, कितनी मुश्किलें होंगी। मगर वो कौन होगा जो उस दिन इन तमाम मुश्किलों में भी हमारी मदद फरमाएंगे? वो कोई और नहीं है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और कोई नहीं है उनके सिवा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। जरा गौर करें, जो लोग हज पे गए हैं वो मेरी बात जरा जल्दी समझ जाएंगे। अरफात के मैदान में कितनी पब्लिक होती है? 25-30 लाख, 40 लाख। लेकिन जो हज पर जाते हैं उन्हें लगता है कि 25-30 लाख कहते किसको है, और तुम्हारी पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता है कि अवाम कहते किसको है। इतनी पब्लिक, जिन तरफ देखो सर ही सर, उधर जो एक बार बंदा खो जाए दोबारा नहीं मिल सकता। 25-30-40 लाख लोगों का ये आलम है, तो महशर में कितने लोग होंगे? 8 अरब के करीब तो इस वक्त दुनिया में बंदे हैं, ठीक है। 7 अरब 90 करोड़ के करीब तो दुनिया की आबादी पहुंच गई है। थोड़े दिनों में ये 8 अरब हो जानी है। 8 अरब अभी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह कयामत तक जितने लोग इस दुनिया में आएंगे सब उस मैदान में मौजूद होंगे। रश कितना होगा, हुजूम कितना होगा। अच्छा, उसमें जितने मुसलमान हैं सब चाहते हैं कि नबी पाक के करीब हो जाए। अभी इस हॉल में 1000-1500 शायद लोग होंगे, काफी लोग चाह रहे हैं आगे आना, सब शायद मुझसे मिल भी ना पाए। एक बंदे से 1000 आदमी मिलने की कोशिश करे तो मुश्किल हो जाती है। अरबों खरबों लोग अगर नबी पाक के करीब होना चाहें तो कैसे हो सकेंगे? इसका मतलब करीब वही हो सकेगा जिसको आका बुलाएंगे। अब किसको बुलाया है सोच लो। आका फरमाते तुम में से मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। अब दुरूद पढ़ना तो कयामत के दिन नबी पाक के कुर्ब का जरिया हो गया। इतने रश के अंदर मैं कैसे करीब पहुंचूंगा? अल्लाह अकबर। और जब करीब पहुंच गए ना तो पता फिर मसला क्या होना है, आसानी कैसे हो जाएगी। बहुत प्यास लगेगी, सुना है महशर के दिन, मगर आला हजरत कहते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं। अरे जब बाप भी नहीं पूछेगा, वो बाप जो आज बच्चों के लिए डबल ड्यूटी करता है, मगर कयामत के दिन ऐसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि न बाप पूछेगा न माँ काम आएगी। सुनो मेरे आका उस दिन क्या करेंगे, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां पे कैसे भागे, लुत्फ यानी करम वहां फरमाते ये हैं। अल्लाह अकबर। इससे सीखने को ये मिल रहा है कि अगर महशर के दिन की सख्तियों से बचना है, डिफिकल्टीज से बचना है, तो आका के करीब जाना है, और आका के करीब जाना है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। तो आज सारे इस्लामी भाई नियत करें। इतना सारा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं, घंटों गुजर जाते हैं सोशल मीडिया पर फालतू में, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, तिलावत नहीं करते। ये जिंदगी बेकार ना गुजारिए। प्लीज अपनी जिंदगी को कीमती समझिए। एक एक सांस ये अल्लाह की नेमत है। जितना हो सके इबादत में, जिक्र दुरूद में, नेकी के कामों में सर्फ करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं मुख्तसरन एक ऐसा वाकया आपको मैंने सुनाना है कि जो कुरानी वाकया है, अल्लाह के नबी का वाकया है। इस वाकये को सुनाने के मेरे 2 मकसद हैं। एक तो कुरान का वाकया सुनेंगे, इस वाकये में जो मैसेज है वो हम लेने की कोशिश करेंगे,
اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے، اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ یہ اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا بات کی ہے، میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے۔ اللہ نے قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے۔ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے؟ تو آئیے نیت کر لے، پہلی نیت تو یہ کر لے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس، بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ، آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لے اور اسے سیکھ لیں۔ اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا۔ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں
ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے. شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی. مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. اب ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے. آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں. فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا. آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے. جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی. اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو. تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. اب جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا. اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں. ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر. اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہو. اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا. لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے. اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا. سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے. اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے. ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھے کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا. زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے. گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے. یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں. نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا. جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے.
کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا, کتنا کریم ہے میرا مالک ہے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے, پھر بھی کھانا دے رہا ہے, پھر بھی سانسیں دے رہا ہے, پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا. پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا. قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا, ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی. اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والو, اے نمازیں قضا کرنے والو, اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والو, اے حرام روزی کمانے والو, اے مسلمانوں کے دل دکھانے والو, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو, خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے. وہ کریم ہے, اس سے معافی مانگ لو, سچی توبہ کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کریم مالک, اتنا رحیم مالک, پھر بھی اسے ناراض کریں. تو آج پہلا سبق, پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے, سچی توبہ کر لیں. ہاں سچی توبہ کر لیں. اور اللہ کریم ہے, اتنا رحیم ہے, وہ اپنے بندوں پر اب اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا. اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے, نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں, نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں, نہ روزی میں برکت ہوتی. تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے, شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے, جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے. ارے اس کی رضا والے کام تو کرو, پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام. تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہے نا, پریشانی میں ہے, تو ہمت نہ ہاریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں ہے. باقی دنیا والوں کی بات مانتے, یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا, فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کر لو, اللہ کی رحمت سے آپ ہو جانی ہے نا. تو اللہ پر بھروسہ کریں. پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. یقین جانیں اللہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے, ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے, تو بھی روز یہاں سے کھانا مل جائے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا, تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہونے لگا. وہ بچہ دعا کرتا, ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی, وہ بچہ کھانا کھا لیتا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی, کھانے کا وقت ہو گیا. دوڑتی نہیں گئی, دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے. کہ بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہ جہاں سے روز آتا ہے, اللہ روز دیتا ہے, آج بھی اللہ نے دیا ہے. اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا, میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا. اب تمہیں کھانا نہیں دینا, اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, یہ بھی قرآنی واقعہ, قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے, آسمان تک شعلے ہیں. جبریل امین آتے کہتے حضور
آپ حکم کریں, ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا, آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا, اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. ہاں, وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاواں. یہ لیول تک توکل تھا نا. اچھا, پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آیا, کہا ٹھیک ہے اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لیں, اللہ کو تو پکار لے ہیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے, اگر اس کی رضا ہوئی تو اس سے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا, اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی, لیکن وہ لیول آف یقین, اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک پر, وہ سب سے بڑا کار ساز ہے, وہ عطا فرمانے والا, اس سے وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں, رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا, کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو, تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی, اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں, کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں, یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے, کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں, قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے, یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں, فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی, دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر. عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے, مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لب امام. ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے, ایسا توکل نصیب ہو جائے, جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے, عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا. اس کے نبی کا وعدہ ہے, خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا, اور یہ قرآن سے کہا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کیجئے, آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, بیمار بیٹھا ہے, قرض دار بیٹھا ہے, بے روزگار بیٹھا ہے, بے اولاد بیٹھا ہے, ٹینشن میں ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا, زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا, یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا, اتنی بڑی پرابلم آ گئی, ایسی بیماری, ایسی ڈیفیکلٹی, اتنی مشکل, میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا, میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا, تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں. یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ, ان کو لگتا ہے ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے, یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے کئی بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا, چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر, اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں, چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی, کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے, ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا, بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی, یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا, راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا یہ جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا, جیب میں رکھ لیا, چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا, جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت, وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء, وہ قادر ہے,
وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی, میرا دل چھوٹا, میرے حوصلے تھوڑے, مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا, مجھے لگتا ہے مر گیا, مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے. وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا, 15 دن رہ گئے, اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی, یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے, یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں, ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی, کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی, تہجد پڑھ کے بھی دعا کی, ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو, ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, ہمارا اولاد ہی نہیں مل رہی ہے, پیسے ہی نہیں بڑھ رہے, نوکری نہیں مل رہی, گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا, کیسے اللہ پر بھروسہ کروں. یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھو میری بات تسلی سے. آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا, اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا, وہ مالک ہے, وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو, جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا, اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا, اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, آپ کا چھوٹا بھائی ہو, اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے, گلا اس کا خراب ہو, اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے, ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ ہیں, شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, گر گرا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہتا ہے کیسے باپ ہو یار, بچہ رو رہا ہے, کھلا دو آئس کریم, کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ تو آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, اس کو رونے دو. اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب میری بات تسلی سے سنو, دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. وہ نہیں دے رہا, یہی بہتر ہے میرے لیے, مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے, وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو, اندھیری کال کوٹڑی ہوگی, مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی, مگر وہ اللہ والے تھے. کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے, تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں, تو ہی خالق, تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو, بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا, یا اللہ تو نے ایسا کیا, اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہے؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا, کتنی بار شکر ادا